اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں. اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو، وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو. 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا. ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرا سے موبائل کا عذاب سوار ہے. بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ ویکھی جاتی، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں. وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتی. یہ تو ہماری زندگی. اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہے ہوتے. بھلا روٹی کھا رہے ہو، زہر کھا رہے ہو، چلو گنجا ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہو، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں. کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال. میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، میں بہت بیزی ہوں. میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہوں. وہ وقت نکالے. یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے، جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے. بچوں اب حیران ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی، بس دل دیا ان کو، محبت دی. ہر شے آج کل کے ماں کو عام ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو ذرا وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں. اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا؟ لگے رہو ساری رات لگے رہو. اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا. آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا. شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طنز تانے. میں نے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی، کو 5-6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور اتنی عادت پڑ گئی کہ ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا، میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، اس کی عمر 4 سال. میں کہا طاہر میاں آئیڈیا میں نا وہ آیا، میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر، ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے. اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے، اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا، اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ پینے کا. او میں نہیں پیندا. یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں. بعد آگے نا پھر آپ نہیں آیا، نہیں چھوڑے. وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حکا اور سگریٹ، تو میں نے بھی شروع کر دی. تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال رہی ہے. انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے، وہ اور ضد میں آتا ہے. محبت دو. کل کو تم والدین بنو، باپ بنو، یہ مائیں بنے، بچوں کو عزت دو، محبت دو. میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے، کھڑے ہو جاتے تھے. بستر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کرسی پر کھڑے ہو جاتے، اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، پھر یوں چومتے، بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پر بیٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے. یہ ساری آپ کی اولاد ہے، یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں. ان کو عزت دو. یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے. تو یاد رکھنا، گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں،
ڈگری سے نہیں، پیسوں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا زندگی برباد ہو جائے گی۔